کہتے جی کہ ایک عورت جو ہے اپنے پہلی ولادت ہو پہلے بچے کی تو کیا ماں باپ کے گھر میں جا کے ولادت کر سکتی؟ یہ ایک رواج ہے، وہ ضروری تو نہیں ہے۔ جس کے ماں باپ نہ ہوں وہ کیا کرے؟ نہیں، وہ کس کے گھر میں جائے؟ تو آج تو کوئی کسی کے گھر میں جاتے نہیں، ہسپتال میں جاتا ہے، لیبر روم میں جا کے اس کی ولادت۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے رواج بنایا ہوا ہے۔ میری بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، اس کو تکلیف بھی ہے اور وہ بار بار شدت سے انکار بھی کرتی ہے کہ بس اللہ ہمیں بچہ دے دے، ایک بچہ ہی کافی ہے، آئندہ میں حاملہ نہیں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے حاملہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حمل کی مدت گزر جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، میاں بیوی اکٹھے ہوں گے، یہ ساری باتیں بھول جائیں گے۔ فکر نہ کرو۔ گھر میں بہت مشکلات ہیں، لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو گھر میں، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا اپنے والد کی طرف سے قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، البتہ یہ کر سکتا ہے فقہ حنفی کے مطابق کہ جتنی نمازیں ان نے چھوڑی ہیں اس کا فدیہ ادا کر دیں، اور ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے جو صدقہ فطر کے برابر، یعنی یوں سمجھیں کہ 2 سیر گندم، اسی طرح حساب کر کے تقسیم کر دے، 5 نمازیں اور وطر 6 نمازوں کا، یعنی گویا کہ 12 سیر گندم ایک دن کی ہو گئی۔ اب دیکھ لے کہ کتنا قضا، جتنا دے سکتا ہے دے دے، جتنا نہیں ہے اللہ سے معافی مانگے۔ ایک آدمی نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے بغیر ایک ساتھ پڑھے گا، یہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی، جہاں لکھی ہو مہربانی کر کے لکھ کے بھیج دیں۔ کہتے ہیں کہ شادی کرنا خاندان میں بہتر ہے یا غیر برادری میں، یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں، جہاں اللہ چاہے گے وہی ہو۔ باقی خاندان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خاندان کی لڑکیاں دیکھی بھالی ہوتی ہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے ان کے کریکٹر کا، ان کے کردار کا، ان کے عمل کا۔ اسی لیے تو انگریزوں نے منع کیا ہے نا کہ آپس میں شادیاں نہ کرو تاکہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تک تمہاری یہ تحقیق نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ کرتے رہے، کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ اور حضور کے حضرت علی رشتہ دار تھے کہ نہیں تھے؟ چاچے کے بیٹے تھے، تو حضور نے بیٹی ان کو نہیں دی۔ اگر گھر والے رشتہ داروں میں کرنے کا زور دیں اچھی بات ہے، رشتہ داروں کو بندہ جانتا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ اور آج کل ایک بات یاد رکھو، سعودی عرب میں ماشاءاللہ ایک قانون ہے کہ جب کوئی آدمی شادی کرنا چاہے تو اس لڑکے اور لڑکی دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب تک وہ میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئے گی قاضی نکاح نہیں پڑے گا۔ اگر یہ آپ اپنے ملک میں بھی کر لیں نا تو اس سے بڑی مصیبتیں بچ جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے لڑکے میں یا لڑکی میں کہ وہ اولاد کے قابل ہی نہیں ہوتے، یا ان میں کوئی ایسی بیماری ہے موذی جس کا علاج ہی نہیں ہے دنیا میں، یا ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے آگے بڑھے گی۔ تو اس لیے بہرحال رشتہ دار مدینہ منورہ 10 دن کے لیے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد افضل تو یہ ہے پہلے دن حاضری دیں، اور یا پھر جب روانہ ہوں وہاں سے پھر حاضری دیں۔ بعض علماء نے اتنا گنجائش رکھی ہے کہ روز ایک دفعہ حاضری دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہر نماز کے بعد بھاگ پڑتے ہیں اور موبائل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ طواف جب کریں گے کسی اپنے فوت شدہ تو یہی یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں رشتہ دار کو دے، ثواب اللہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ گھبراہٹ کا کوئی حل ہے، اللہ پر ایمان اور قرآن کی تلاوت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو کام کرتا ہوں چلتا نہیں، استغفار زیادہ پڑھو۔ حضرت ابراہیم حتیم میں دفن ہے، بالکل 101% جھوٹ ہے۔
حضرت ابراہیم الخلیل کی مدار تو الخلیل میں ہے، بیت المقدس کے قریب جگہ ہے الخلیل۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگ قبروں کے مارے ہوئے ہیں نا، وہ کعبے میں آ کر بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کی تسلی نہ کعبے سے ہوئی ہے نہ مدینے سے ہوئی ہے، وہ قبریں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی یہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہے، یہاں 70 نبی دفن ہیں، مسجد خیب میں 70 پیغمبر دفن ہیں۔ اگر خدا کے بندے حضرت اسماعیل دفن ہوتے تو اللہ کے نبی اوپر پاؤں رکھ کے چلتے، جبکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ قبر پر پاؤں نہ رکھو، قبر پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھو۔ بعض لوگ گھڑتے ہیں۔ اگر ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ابھی حلق نہیں کرایا، موقع ملے دوسرا طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز، جو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حمداللہ جان فوت ہو کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر آپ میاں بیوی گھر میں یعنی روشنی میں ملیں ایک دوسرے کو تو کوئی دن میں نہیں دیکھتے ایک دوسرے کو، تو رات کی لائٹ میں دیکھ لیں گے تو کون سا کفر ٹوٹ جائے گا۔ ایسا الٹے دماغ ہو گئے ہیں، بیوی کے لیے اندھیرا کر رہا ہے، دوسروں کی عورتیں دیکھنی ہو تو پھر لائٹ کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردوں کا نماز پڑھواؤ گے۔ مکے سے مسجد جیرانہ یا عائشہ عمرے کے لیے جانا ہو، احرام مکے سے باندھ کے جا۔ احرام بابا وہ ہوتا ہے جب نیت کرو گے، چادریں کہیں سے باندھ کے چلے جاؤ۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے، بالکل نماز قصر کریں گے جب تک 15 دن کی کسی ایک جگہ پر قیام کی نیت نہ ہو۔ آپ مسافر ہیں، امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ سنت نفل معاف ہے لیکن وتر پڑھنے ہوں گے۔ عمرہ ادا کیا، میرے بال 1 انچ لمبائی سے کم تھے، میں نے موٹی مشین کے ساتھ بال کٹو، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی 2 دن پہلے میں مدینہ شریف گیا، عمرے کا ارادہ بھی تھا، احرام بھی میرے پاس تھا، لیکن میقات پہنچ کر میرے ذہن میں خیال آیا کہ پہلے والے عمرے میں میرے بال لمبائی میں 1 انچ سے کم تھے، تو میں نے مشین سے اس کا میرا پہلے والا عمرہ ادا ہوا، پہلے والا تو ہو گیا، لیکن اب جو مدینے سے نہیں کیا اس کی تو دم پڑ گئی۔ جا کے مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کرو، عمرہ بھی کرو، اگر طائف سے کر تو دم معاف ہو جائے گی۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مدینہ منورہ گیا، واپسی میری عمرے کی نیت نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ یہ اچھی بات ہے، مکے کے رہنے والوں کے لیے شریعت بدل جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں گر گیا، ناک میں چوٹ لگی، خون نکلا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ مولانا سلمان ندوی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو میں کیا بتاؤں؟ کوئی آدمی جانتا ہو تو بتائے۔ ویسے میری ان سے ملاقات ہے، میں جب ساؤتھ افریقہ گیا تھا تو اس وقت وہ ڈربن یونیورسٹی میں ڈین تھے اسلامیات کے، تو ملاقات بھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ان کا اس کے بارے میں مزید تفصیل کا۔ عمرے کے لیے طواف کیا، نفل کیا، زمزم پیا، پھر گیلے ہاتھ سینے پر لگائے تو بال ہاتھ سے نکل، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ ہو گیا ہو توبہ کرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں لوگ جو کھانا بانٹتے ہیں وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ امیر ہیں تو نہ کھائیں، غریبوں کو لینے دیں۔ مجھے وسوسے زیادہ آتے ہیں، آخری صورتیں جو ہیں نا، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرو۔
مولانا غلام قادر صاحب جموں کشمیر کے بہت بڑے عالم ہیں، میرے بھی دوست، ان کے بیٹے کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں گھر سے عمرے کی ارادے سے آیا تھا، فلائٹ دہلی سے مدینہ پاک تھی، فلائٹ چھوٹ گئی، بعد میں مجھے فلائٹ سے دہلی سے جدہ آنا پڑا، گروپ مدینہ پاک تھا، میں سیدھا جدہ سے مدینہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ مدینہ چلے گئے، پھر مدینہ سے عمرہ کر کے آئیں گے، ٹھیک کیا آپ نے۔ مکروہ وقت میں حنفی مسلک میں نہ تحیہ پڑھو نہ طواف کے 2 رکعت پڑھو۔ اگر ایک آدمی کی شرع جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو عالم دین اس کے پیچھے نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو داڑھی منڈاتا ہو یا کٹاتا ہو۔ ایک طواف سب کے لیے نہیں ہوتا، ایک کے لیے ہوتا ہے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد مرد ہو یا عورت اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد آدمی نے غسل کے لیے یا رفع حاجت کے لیے دونوں چادریں اتار لی، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، چونکہ یہاں اکثر انگریزی حمام ہیں، کموڈ لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے لوگ جانتے نہیں نا بیچارے، اس لیے وہ کپڑے اتار لیتے ہیں تاکہ پلید نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ میں ملتان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، فرض نماز کے بعد سنتیں مسافر کو معاف ہے، اگر پڑھو تو ثواب ملے گا۔ میں پاکستان سے احرام کی حالت میں ہوٹل آیا، یہاں آ کر احرام بدل لیا، جس بیگ سے دوسرا احرام نکالا اس میں خوشبو پھیلی، احرام بھی لگی ہوئی تھی، دم تو نہیں دینا ہوگا انشاءاللہ، لیکن صدقہ خیرات کر دیں، احرام بدل سکتے ہیں آپ۔ بلوچستان میں بڑی خشک سالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلوچستان کے حالات پہ رحم فرما، وہاں امن بھی قائم فرما اور رحمت کی بارشیں بھی عطا فرما۔ حاجیوں کو سامان، کپڑے، کھجور وغیرہ بازار رعایت سے کر دیتے ہیں اور وہ دکاندار خریدنے والے کو مفت کھجور دیتے، وہ کوئی بات نہیں، جب وہ خود دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ جہاز کے اندر نماز ہو جاتی ہے، بالکل پڑھا کریں، بلکہ سعودی ایئر لائن نے تو اللہ جزائے خیر دے ہر ہوائی جہاز کے اندر مسجد بنائی ہے باقاعدہ، وہاں پردے لگے ہوئے ہیں اور کمپس لگا ہوا ہے، مصلے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں تو جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن باقی جہازوں میں بھی اگر آدمی ان سے ریکویسٹ کرے تو وہ جگہ دے دیتے ہیں نماز پڑھنے کی۔ نہیں پتہ لگتا، گھڑی پہ ٹائم دیکھو کیا ہے، ان سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے، تمہیں پتہ نہیں لگتا، ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہاں کا ٹائم کیا ہے۔ وضو نہ ہو، وضو کے لیے جہاز والے نہ چھوڑیں، پھر آپ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو پھر بیٹھ کے پڑھ، لیکن پہلی دفعہ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تیمم کیسے بات سے کرو، سیٹ پر تیمم کرو گے، تیمم کے لیے مٹی کی ضرورت ہے، مٹی کہاں سے لاؤ گے؟ پھر تم جھگڑوں میں نہ پڑو، نیچے جا کے قضا کر لینا۔ میرا بیٹا عالم ہے، مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو عالمہ ہو، تو کسی مدرسۃ البنات والوں سے رجوع کریں۔ پاکستان میں بہت بڑے مدرسے ہیں لڑکیوں کے، ان کے کسی محترم سے جا کے رجوع کریں، ان کو اپنے بیٹا بھی ساتھ لے جائیں، اس کی شہادات بھی دکھائیں، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کروا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، آپ اس کو دے دیں پیسے، اس کی مرضی عمرہ کرے نہ کرے، آپ جبر نہیں کر سکتے۔ مقام حدیبیہ جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہاں سے احرام باندھیں، بالکل جائز عمرہ ہو سکتا ہے، جہیز کا کوئی تصرف نہیں ہے، حضور پاک نے بی بی فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا ہے۔ اگر گھر کا نام رکھنا ہو تو کون سا نام رکھیں؟ گھر، یہی کافی ہے۔ اللہ کے بنے گھروں کے اب نام رکھنے شروع ہو گئے، پہلے بچوں کے نام رکھے جاتے تھے، کوئی رکھ لو، کاشانہ، آشیانہ، کوئی رکھ لو۔
رات کو میاں بیوی نے جیرانہ سے عمرہ کیا، بال کاٹنے سے پہلے وہ ہم بستری کر لی، دم پڑ گئی دونوں پہ الحمدللہ۔ نہیں، بال کاٹنے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ 1 منٹ کاٹ لیتے، پھر اس کے بعد تم اپنا شوق بھی پورا کر لیتے۔ اب ایک دم 2 دم دو گے نا، انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ عورت کا نماز جنازے میں شریک ہونا جائز ہے جب سورج اوپر چڑھے، اوابین مغرب کے بعد، چاش جو ہے سورج اوپر جانے کے بعد، اشراق جو ہے سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ بعد۔ ظہر کے بعد اوابین نہیں پڑھتے۔ دوران طواف جماعت کھڑی ہو جائے اسی وقت طواف چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھو پھر طواف شروع کرو۔ مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام ہو، عورت جماعت کے ساتھ نماز بالکل پڑھے۔ حضور کی بیویاں نہیں پڑھتی تھیں جماعت کے ساتھ۔ دوران طواف اگر کوئی حتیم میں داخل ہو گیا اور اس نے وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے، طواف باطل ہو گیا، وہ طواف دوبارہ شروع کرے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت نے کہا تھا کہ احرام کی حالت میں بھئی کپڑے کا مس ہونا تو عورت کے لیے منع ہے، لیکن کپڑا لٹکانا تو منع نہیں ہے نا، پردہ بھی ہو اور منہ کو بھی نہ لگے۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب آدمی سامنے آتے ہم کپڑا لٹکا لیتے۔ کہتے جی کہ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان حضور پہ کرتے ہو۔ جو لوگ فوت ہو گئے، جو زندہ ہیں، ان کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، ان کے دعا کرو۔ حلق اپنی بیوی سے کروا سکتے ہیں، عمرے کے بعد بالکل کیوں نہیں کروا سکتے؟ ویسے بھی سارا سال وہ بال کاٹتی رہتی ہے، کبھی جیب کاٹ لی کبھی بال کاٹ لی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے شیطانی وسوسے بہت آتے، آخری صورتیں پڑھا کرو۔ غلاف کعبہ سے جو دھاگے نکلے ہیں بالکل نہ توڑو، تمہارے بس میں ہو تو تم غلاف ہی لے جاؤ اور کعبہ بھی لے جاؤ۔ میرے والدین زندہ ہیں، اگر وہ معذور ہیں یا بوڑھے ہیں، آنے سے مجبور ہیں، پھر عمرہ کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ انڈیا میں کوئی دوا بنی ہے جس سے پتھری نکل جاتی ہے، جسٹون اس کا نام ہے، اس کا نام ہے جسٹون، ہمالا کمپنی کی بنی ہوئی ہے۔ قضاء عمری کا معنی یہ ہے کہ جو نمازیں ہماری رہ گئیں سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ 2-3 طواف اکٹھے کر دیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد الحرام کے جو سین میں نماز، ان کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، لیکن جب آگے حرم خالی پڑا ہے، لوگ سین میں کھڑے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ احرام کی چادر وضو کرنے کے بعد بھول کے سر پہ رکھ لی، یاد آیا تو اتار دی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بالکل ہر عالم کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ہم تو کسی سے نہ بغض رکھتے ہیں نہ جھگڑا کرتے ہیں، مسئلے کا اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں بھی تھا۔ میلاد منانا بدعت ہے۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، بیٹی کوئی ایسی بات نہیں، جب اللہ نے وسوسہ صاحب معاف کیا ہے تو تم کیوں ڈرتی ہو؟ دوسری بات یہ کہ جب نماز پڑھو تو الفاظ پہ غور کرو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب ایک ایک آیت پہ غور کرو گے چند دنوں کے بعد یہ خیال نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں، جتنا برداشت ہو۔ کسی کا خط پڑھنا ناجائز ہے، خیانت ہے۔ میرا نام حامد مقصود ہے، میں آپ سے بات کروں، میں عشاء کے بعد میں
نیچے بیٹھا ہوتا ہوں، بالکل لاکھ دفعہ بات کریں، 11ویں یا 12ویں یا 40ویں سب بدعت ہے۔ میرے پتہ نہیں کیا ہے، گھر گاڑی سونا ہے، گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر سونا اتنا ہے کہ 7.25 تولے کے برابر قیمت ہوتی ہے پھر زکوٰۃ دیں گے، ورنہ گھر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، گاڑی پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ میں برقعے میں پہنتی ہوں، نقاب نہیں لگاتی ہوں۔ بیٹی اصل پردہ تو چہرے کا ہے، فتنہ تو چہرے سے ہوتا ہے۔ جب چہرہ کھلا ہو تو باقی بدن کو چھپانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ پردہ رکھا کیوں گیا کہ آدمی فتنے میں نہ پڑے۔ اسی لیے مومن کو حکم ہے کہ نظر بند کر کے نیچے کر لو، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نظر نیچے رکھو۔ طواف کے 3 چکروں میں کندھا ننگا ڈھانپ رکھا، باقی چکروں کو کندھا ڈھانپ، بہرحال 7 میں کندھا نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ کیا رشتہ دار سید زادے، ان سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے، اللہ نے آل رسول کو اس سے پاک رکھا ہے۔ مذاہب اربعہ کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اگر ان سے نکلیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے، اس لیے کسی نہ کسی امام کی اتباع کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب ائمہ پر حق ہیں، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، اللهم اجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جتنی دنیا میں دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک